الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ بس ہم تمہیدی طور پر کچھ بنیادی باتیں بتاتے ہیں جو مدرسی زندگی میں ہمارے لیے اللہ نے چاہا تو بہت مفید ثابت ہوں گی۔ آدمی جو بھی علم حاصل کرتا ہے، یہ تو علم دین ہے، یہ اخلاص اور اللہ تک پہنچنے کا جذبہ یہ تو شرط اول ہے، اس کے بغیر کوئی چیز کچھ نہیں۔ تمام عبادتیں، ہر چیز اللہ کی یاد کے لیے ہیں اور اللہ کے خوف کے لیے ہیں اور اللہ سے محبت کے لیے، ارکان تک اسی کے لیے۔ فَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي فرمایا، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ کہنے کے بعد پھر نماز کی اصل تأثیر کا اعلان ہوا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ منافقین کی نماز بالکل بے تأثیر ہوتی ہے، اس لیے ان کی نمازوں کے تذکرے کے ساتھ اس کی اصل علت کہ ان کی نمازوں میں اثر کیوں نہیں ہے، وہاں بھی عدم ذکر کا بیان ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ تو ہر کام میں اللہ کی مرضی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اس کلام کے ذریعے سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضامندی کے پیچھے رہتے ہیں، چاہت بھی رکھتے ہیں اس کے پیچھے، کہاں اللہ کی رضامندی مل رہی، تو اللہ تعالیٰ سلامتی کے سارے راستے ان کے لیے کھول دیتا ہے اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ مہاجرین نے ہجرت جیسا عظیم الشان عمل انجام دیا اور جس غرض کے لیے دیا، اللہ نے وہ غرض بیان فرما کر ان کو صادق فرمایا ہے، گویا کہ وہ غرض اگر کسی میں نہیں ہے تو اپنے کام میں سچا نہیں ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ تو شرط اول ہے ہی، اس کے بارے میں ادنا شک نہیں ہے، اور اس سلسلے میں آپ لوگوں نے 50 بار سنا ہوگا، سینکڑوں بار پڑھا ہوگا، تو اپنی جگہ ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں جو ترتیب قائم کرنی ہے کہ ہم کس طرح بنیں، کہ اس طرح بننے پر ہم نافع بھی بنیں گے اور ہم صالح بھی بنیں گے۔ صلاح اپنے لیے ہے اور نفع اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ تو 3 بنیادی چیزوں کی طرف قرآن کریم نے ابتدائی صورتوں میں اشارہ کر دیا ہے، اور اس کے مطابق ہر طالب علم کو بننا ہے، ہر عالم کو بننا ہے اور ہر معلم کو بننا ہے۔ اور ان تینوں چیزوں میں ایسا نہ ہو کہ کسی چیز کے غلبے کی وجہ سے دوسری چیز دب جائے، کوئی چیز نہ دبے، ہر چیز وہ بالکل نمایاں ہو اور بہت آب و تاب کے ساتھ وہ اپنا جلوہ دکھا رہی ہو۔ جو پہلی چیز جو اخلاص اور اللہ کی رضامندی کی چاہت، اس بنیاد کے بعد پھر یہ 3 مزید بنیادیں ہیں۔ ایک تو یہ ایسے ایک تو یہ کہ ہمیں ذوق علم پیدا کرنا، جو بات بھی ہم کہیں گے بہت تحقیق سے کہیں گے، صحیح بات بتائیں گے۔ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہماری نہ تقریریں ہوں گی، نہ ہماری تصنیفات ہوں گی، نہ ہمارے خطبے ہوں گے، نہ ہماری تبلیغ ہوگی، نہ ہماری تدریس ہوگی۔ لوگوں کا متاثر ہونا
یہ ان کا اپنا کام ہے، اللہ رب العزت فضل فرمائے گا تو باتوں کے اندر انشاءاللہ تاثیر پیدا ہوگی، لیکن ہمارا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں تک صحیح بات پہنچے۔ یہ نہیں کہ ہم نے تقریر کی اور اس میں ادھر ادھر کے واقعات بیان کیے، لوگ خوب روئے اور ہم بہت خوش ہو کر آ گئے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو رلا دیا۔ ایک خاص ذہن ہے، بسا اوقات بعض لوگوں کا اس طرح بنتا ہے کہ لوگوں کو متاثر کرنے کو وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں یا اپنے خطاب کی کامیابی سمجھتے ہیں یا اپنے کام کی کامیابی سمجھتے ہیں۔ ایک زائد چیز ہے، کیا ہے یہ؟ زائد چیز ہے۔ اصل چیز صحیح بات لوگوں تک پہنچائی جائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ ذمہ داری ہے، اے رسول جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف اتاری جا رہی چیز اسے آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وصیت بھی یہی ہے کہ جو ہے بلغوا عنی ولو آیہ وابکوہم، اس کے بعد میں نہیں فرمایا کہ لوگوں تک میری بات پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت، ایک مثال، کوئی ایک بات ہی کیوں نہ ہو، بات صحیح پہنچائی جائے، لیکن ان کو پھر رلاؤ اور اس کی کوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریروں سے صحابہ کرام روتے بھی تھے کہ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، وہ ساری چیزیں، لیکن یہ ساری چیزیں اس چیز کے ضمن میں ہوں کہ صحیح بات پہنچائی جائے۔ اللہ چاہے گا تو لوگوں کو متاثر کرے گا اور لوگ اس بات کو قبول کر لیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس کے بعد کے مراحل ہیں یہ، اور یہ ضمنی چیزیں۔ اصل یہ کہ لوگ صحیح بات سے واقف ہو جائیں، اس کے لیے ذوق علم کا پیدا کرنا لازم ہے۔ ہماری اپنی باتوں میں اور عام لوگوں کی باتوں میں فرق ہونا چاہیے کہ بات پختہ ہو، اور بات ہمیشہ کہی جائے اللہ کی، رسول اللہ کی، کتاب اللہ کی، احادیث رسول کی، اور پھر اس کے جو اولین داعی اور علم بردار تھے حضرات صحابہ کرام، ان کی بات کہی جائے اپنی تمام پوری تقریر میں۔ یہ اس کا حصہ لگ بھگ 80% کم از کم ہونا چاہیے۔ کتنا؟ 80% یہ، اور اس کے بعد میں پھر بزرگان دین کے واقعات، اہل اللہ کے واقعات، ایک تحریض کے لیے اور آمادہ کرنے کے لیے، دلوں کو گرمانے کے لیے، بلا شبہ ان کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ لیکن امت جمع ہوگی کتاب اللہ پر، رسول اللہ پر، اللہ کی بات کی جائے گی، احادیث کی بات کی جائے گی اور صحابہ کرام کی بات کی جائے گی، تو اس میں امت کے کسی بھی طبقے کا اختلاف نہیں ہوگا، امت اس پر جمع ہو جائے گی۔ سنت رسول کے حوالے سے تحقیقی بات، جتنی باتیں ممکن ہوں وہ ڈھونڈ کر، تلاش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا ہو، عظمت بھی پیدا ہو، اور اگر کوئی سنت کا پابند بن گیا، عمل صالح کا پابند بن گیا، تو جتنی بھی الٹی سیدھی چیزیں ہیں جو گمراہیاں آ رہی ہیں، فلاں کسی واہیات اور کسی لغو نے، شخص نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا، فلاں مہدویت کا دعویٰ کرا، فلاں کچھ، ان تمام چیزوں کو آدمی اپنی جوتی کی نوک پر رکھنے والا بن جائے گا، اس لیے کہ اس کے سامنے کتاب و سنت کی ہدایات موجود ہیں، اور پھر کبھی کسی سے خواہ متاثر نہیں ہوگا، چاہے کوئی جتنے بھی زرق برق لباس میں آئے، جس طمطراق کے ساتھ آئے، وہ صحیح بات کرے گا تو ٹھیک ہے، غلط بات کرے گا تو کوئی بھی ہو تو اس کی بات سے کبھی نہ اثر قبول کرے گا، نہ کبھی اسے وہ حیثیت دے گا۔ ہمیں اس طرح بننا ہے۔ تو جو پہلی وحی اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، اس کی جو ابتدائی 5 آیات یا 6 آیات جو اتری ہیں، ان میں اگر آدمی غور کرے تو علم 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 ہی، علم، اغراض علم، اہداف علم، اسباب علم اور ذرائع علم، یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی، اس لیے کہ علم میں صحیح ہوگا تو صحیح دین ہوگا، علم ہی نہیں ہے تو پھر دین بھی نہیں رہے گا۔ ان اللہ، جو حدیث میں جو بات آتی ہے کہ جو ہے اس علم کو اللہ رب العزت سینوں سے اس طرح قبض نہیں کرے گا، بلکہ علماء اٹھا لیے جائیں گے تو علم بھی اٹھتا چلا جائے گا۔ جس دن دنیا میں علم دین نہیں رہے گا، اس دن دنیا میں دین بھی نہیں رہے گا۔ دین
پورے طور پر وابستہ ہے علم دین سے، اور علم دین وابستہ ہے حضرات علماء سے۔ وہ دنیا سے چلے جائیں گے، علم باقی نہیں رہے گا۔ حتیٰ اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا، الٹے سیدھے جو بھی جوابات ہوں گے وہ بکیں گے وہ، اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کر دیں گے۔ علم چلا گیا، دین بھی چلا گیا۔ تو پہلی وحی میں علم کی بات اللہ رب العزت نے فرمائی، اور اس کے ذریعے سے پھر تحفظ علم، اشاعت علم، ساری چیزیں، تاکہ اصل جو دین ہے وہ محفوظ رہے۔ اقرأ، پڑھو، پڑھنے کی بات کہی گئی ہے نا، پڑھو، گویا کہ اس میں تعلیم حاصل کرنے کی بات ہے، علم حاصل کرو، قرآن پڑھو، اللہ کی آیات پڑھو، اللہ کی طرف سے جو وحی اتاری جا رہی ہے اسے پڑھو، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن آپ کے ذریعے سے ہر اس شخص سے خطاب ہے جو صاحب ایمان ہے اور جو صاحب علم ہے۔ پڑھو تم، بسم ربک الذی خلق، لیکن پڑھنا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، تاکہ علم اپنی برکت لائے، علم اپنی کیفیات لائے، علم تقوی کی کیفیت لائے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ نے فرمایا اللہ سے تم ڈرتے رہو اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ یہ حالانکہ درمیان میں واو ہے، دو الگ الگ جملے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے مقامات ہیں جس میں دو الگ جملے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے گہرا ربط رکھتے ہیں۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولو صاف ستھرا رزق کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ آپس میں ربط ہے کہ حلال رزق کھایا جائے گا، عمل صالح کی توفیق ملے گی، حرام رزق کھایا جائے گا وہ خود ایک بدعملی ہے، اور عمل صالح دل سے نکلتا چلا جائے گا اور اس کی توفیق بھی کم ملے گی۔ یہاں بھی واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، خوف خدا رکھو، اللہ تمہیں سکھائے گا، علم کی برکت آئے گی، علم کی نورانیت آئے گی، علم کی تاثیر آئے گی، علم کی تڑپ آئے گی، علم پہنچانے کا جذبہ آئے گا۔ تو اقرأ بسم ربک، رب کے نام کے ساتھ پڑھو، کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کا تذکرہ فرمایا، وہ خالق ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ خالق ہے، انسان کی ظاہری شخصیت کو پیدا کرنے والا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ معلم حقیقی بھی ہے، انسان کی معنوی شخصیت کو پیدا کرنے والا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھتے جاؤ، آپ کا رب بہت زیادہ نوازنے والا، داد و دہش والا، بڑا کریم۔ تو اکرم یہ صفت قرآن کریم میں اسی ایک جگہ آئی ہے اور پھر کہیں نہیں آئی ہے، اور وہ بھی تحصیل علم کے ساتھ اللہ نے اپنی اس صفت کو بیان کیا۔ خوب علم حاصل کیا جائے، صحیح علم حاصل کیا جائے، اور خاص طور پر اپنے ہر علم کو علم وحی کے تابع بنا دیا جائے۔ اگر علم وحی سے ہمارا علم ہٹ رہا ہے تو پھر وہ علم جہالت سے بدتر ہو جائے گا۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ رسول بینات لے کر آئے جو کہ علم حقیقی اور علم حقیقی کا سرچشمہ ہی لے کر آئے، تو اس کے مقابلے پر جو انکار کرنے والے ہیں وہ اپنے علم پر، اس علم کو انہوں نے علم نبوت سے ٹکر کا ذریعہ بنایا، اس پر وہ اترانے لگے تو پھر اللہ کا عذاب آ گیا، وہ بھی برباد ہوئے، ان کا علم بھی سب ختم ہو گیا۔ تو ہر علم کس علم کے تابع ہونا چاہیے؟ علم الہی کے یا علم وحی کے جو اللہ نے اپنے انبیاء پر اتارا ہے۔ تو اقرأ وربک الاکرم، آپ کا رب بہت نوازنے والا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من اراد الدنیا فعلیہ بالعلم ومن اراد الآخرہ فعلیہ بالعلم، جو دنیا چاہتا ہے وہ علم حاصل کرے، جو آخرت چاہتا ہے وہ بھی علم حاصل کرے۔ تو علم ہر طرح کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ ہم اپنی دنیا کو بھی آخرت بنانے والے ہیں، اس لیے اگر ہم وہ علم بھی حاصل کریں گے تو اس علم کو بھی ہم کس کا ذریعہ بنائیں گے؟ آخرت کا ذریعہ بنائیں گے۔ ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا۔ جو آخرت کا طلبگار ہے اور اس کے لیے وہی کوشش کرتا ہے جو کرنی چاہیے اور اس کے دل میں ایمان ہے، ایسے تمام لوگوں کی کوششوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ یہ معاملہ آخرت میں تو ہوگا ہی، اللہ کی طرف سے قدردانی، لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اللہ رب العزت نے دنیاوی لحاظ سے بات ارشاد فرمائی کہ آخرت کو پیش نظر رکھ کر
جو بھی کام کیا جائے گا وہ انتہائی بابرکت کام ہوگا، وہ پھلے گا پھولے گا، اور وہ کام اس کی روشنی عام ہوگی اور اس کی محنت رنگ لائے گی، اللہ کی طرف سے قبولیت آخرت میں تو ہوگی، دنیا میں بھی اس کی کوششیں اسے دکھائی جائیں گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آدمی ان آیات پر غور کرے، علم، پڑھنا لکھنا، قلم کا تذکرہ، اور یہ کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ علم الانسان ما لم یعلم سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم لا علمی کے اعتراف سے آتا ہے، کہ آدمی کو کوئی چیز معلوم ہو جائے تو ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ مجھے یہ چیز معلوم ہوئی، لیکن اس کے دل کے اندر ایک احساس ہونا چاہیے کہ کتنی چیزیں ہیں جو مجھے معلوم نہیں ہیں اور جو مجھے معلوم کرنی چاہیے۔ مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو پھر وہیں سے زوال شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ سچ تو یہ ہے کہ انسان سرکش بن جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مستغنی ہو گیا، مال کے لحاظ سے مستغنی ہو گیا، سرکش بن گیا۔ علم کے لحاظ سے بھی استغنا کی کیفیت پیدا ہوگی کہ مجھے جتنا معلوم ہے سب بہت کچھ معلوم ہو گیا، اب اس کے اندر تکبر اور سرکشی وغیرہ آ جاتی۔ لوگوں نے یہ مقولہ بہت مشہور کر رکھا ہے، اگر وہ حدیث پاک کا جز ہے تو سر آنکھوں پر، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ کہ آفت العلم النسیان ہے نا، بہت مشہور۔ علم کی آفت کیا ہے؟ نسیان ہے۔ علم کی آفت نسیان نہیں ہے، بھول گئے دوبارہ پڑھ لے گا پھر آ گیا، اسے آیا نہیں ہے۔ آفت العلم الطغیان ہے، علم کی آفت کیا ہے؟ طغیان ہے، سرکشی ہے۔ میں بڑا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، بس وہیں سے علم، بلکہ آفت کل خیر الطغیان سمجھ رہے، جو بھی خیر، جو صلاحیت اسے حاصل ہوئے۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ اول تو انسان باصلاحیت نہ بنے، اگر بن گیا تو متکبر بنے۔ وہ خود بھی کیا تھا؟ ابلیس جاننے والا تھا، متکبر بن گیا، ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا، مردود ہو گیا۔ تو طغیان کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، تو یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اللہ نے اسے سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا، تو ہم بہت کچھ نہیں جانتے ہیں اور ہم اللہ کے سامنے دعا گو اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور دے اور دے، اور علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر علم کی انتہا ہوتی تو حضور سے دعا نہیں کروائی جاتی۔ وقل رب زدنی علما، کس سے دعا کروائی جا رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بلا شبہ وہ اعلم الخلق ہے، اللہ کی تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے جس ہستی کو سب سے زیادہ علم عطا کیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان سے بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے وقل رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اور اضافہ فرما، اور اضافہ فرما۔ تو یہ جو میدان ہے، یہ میدان کبھی ختم نہ ہونے والا میدان ہے۔ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا جائے، مزید اور حاصل کرتا جائے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا آخری دن آ پہنچے۔ تو ذوق علم ہم پیدا کریں گے، اور باتیں جو کہیں گے وہ سچی باتیں کہیں گے اور لوگوں تک صحیح باتیں پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت اگر چاہے گا، انشاءاللہ عام طور سے یہ چیز ہوتی ہے، جو بھی اللہ کا بندہ بے غرض ہو کر سچی باتیں پہنچاتا ہے، وہ باتیں دل پر اثر انداز ہوتی ہیں، لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں اور متاثر ہو کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہماری نیت تو یہی ہونی چاہیے کہ بندگان خدا اللہ سے جڑ جائیں، ہم وہ اللہ کی باتیں ان تک پہنچائیں گے اور ان کا تعلق کس سے مضبوط ہو جائے؟ اللہ سے مضبوط ہو جائے، تو پھر گویا کہ ہمارے لیے تو خوشخبری ہے کہ ہم خود بھی اللہ سے جڑے رہیں اور ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ کیا ہو؟ یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ عین عبادت ہے، اور یہ مقصد ہونا چاہیے کہ بندگان خدا کو کس سے جوڑا جائے؟ اللہ سے جوڑا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے نا، ہر طالب علم کے ذمے، ہر عالم کے ذمے، ہر معلم کے ذمے یہ چیز لازم ہے کہ وہ راسخ فی العلم بنے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، کہ علم کے اندر رسوخ پیدا کیا جائے، مضبوطی پیدا کی جائے، استحکام پیدا کیا جائے، جو بات کہی جائے، کھری بات کہی جائے اللہ کی کتاب کی روشنی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی
روشنی میں اچھے جذبے کے ساتھ وہ بات پہنچائی جائے، اس کا عزم کر لیا جائے۔ ہماری پوری زندگی جو طالب علمانہ زندگی ہے، جو مدرسے کے اندر جو ضابطے کی زندگی ہے، وہ بھی اسی طرح بسر ہوگی۔ پھر جب ہم عالم بن کر نکلیں گے تب بھی ہماری وہ طالب علمانہ زندگی برقرار رہے گی، اور کب تک برقرار رہے گی؟ موت تک برقرار رہے گی۔ پھر سورہ مدثر کی طرف آئے، یا ایھا المدثر، یہ بالکل ابتدائی صورتیں ہیں یہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن دی ہے۔ ہم نے متعدد جگہوں پر یہ بات کہی، ہو سکتا ہے یہاں بھی کہی ہو۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے چادر اوڑے ہوئے شخص، یعنی کہ اے نبی، آپ کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے، ڈٹ جائیے اور ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے لباس کو پاک و صاف رکھیے، ہر قسم کی گندگی کو چھوڑ دیجیے، اور احسان اس غرض سے نہ کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں، اور اپنے رب کے لیے آپ صبر کیجیے۔ اس میں بات کون سی کہی ہے؟ دعوت کی بات۔ جو ہمیں چیز حاصل ہو گئی، اب وہ چیز بندگان خدا تک پہنچائی جائے۔ علم اللہ کی نعمت بھی ہے، ہم اپنی ذات کی حد تک دیکھیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی ہر نعمت اللہ کی امانت ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کی ہر نعمت اللہ کی امانت ہے۔ آخرت میں اللہ کی نعمتیں وہ محض نعمتیں، انعام ہیں، اکرام ہے، لطف ہے، مہربانی ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ کا انعام ہے، اکرام ہے، مہربانی ہے، لیکن ہر چیز لطف و کرم، نعمت، فضل و انعام ہونے کے ساتھ ساتھ امانت بھی، چاہے دینی، چاہے دنیاوی، چاہے مادی، چاہے جسمانی، چاہے روحانی، جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی امانتیں بھی ہیں۔ آدمی اس پر شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس نعمت کو بندگان خدا تک پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا ہے۔ تو ذوق دعوت، ہمارے اندر دعوت کا ذوق ہو۔ کوئی اگر ہمارا مسلمان بھائی ہے اسے بھی ہم بات پہنچائیں، اور کوئی غیر مسلم بھائی ہے اسے بھی ہم بات پہنچائیں۔ اللہ کی نعمت اور اللہ کی مہربانی کا وہ بھی اتنا ہی محتاج ہے، تو اپنے رب کی کبریائی بیان کی جائے، اور اپنے آپ کو پاک و صاف رکھا جائے، ہمارا ظاہر اچھا ہو اور ہمارا باطن ہمارے ظاہر سے بھی اچھا ہو۔ اور سادگی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آدمی بالکل بے ڈھنگا رہے، بے ڈھنگا رہنا اور چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سادگی کے ساتھ رہتے تھے، اور سب سے زیادہ سلیقے کے ساتھ رہتے تھے۔ آدمی آپ کے ظاہر کو دیکھ کر ہی قریب آئے گا، پھر وہ آپ کے باطن میں جھانکے گا، اور وہاں اسے بہت ساری چیزیں ملیں گی، اور ان سے وہ مالا مال ہوگا۔ وثیابک فطہر والرجز فاہجر کہہ کر اس چیز کو بھی کیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے بات پھر لمبی ہو رہی ہے، اس سے پہلے دینداری کا تصور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جو جتنا گندا ہوگا اتنا ہی دیندار ہے۔ بدبو کے جو برادران وطن کے بعد اس کو دیکھ رہے ہیں، بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں، آدمی ایک رومال نہیں، رومال کے ساتھ پھر اور ٹیشو اور کے ساتھ اور کوئی چیز ناک پر رکھ کر وہاں سے گزر جائے، کہ جسم کو جتنا گندا کیا جائے گا روح اتنی ہی کیا ہوگی؟ پاکیزہ ہوگی۔ جو رہبانیت جو وجود میں ہے، اس کے ساتھ جو بہت سارے تماشے وجود میں آ گئے، اس میں یہ ایک تماشا یہ بھی تھا کہ جسم کو اور گندا کرو، جسم کو اور پامال کرو، روح کیا ہو جائے گی؟ بیدار ہو جائے۔ ایک ٹانگ پر کھڑا ہوا ہے تو کھڑا ہی ہے، سمجھ گیا نا؟ مہینوں نہا نہیں رہا ہے، بال بکھرے، کیوں کریں؟ روح تازہ ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ روح بہت بیدار ہو رہی ہے فلاں۔ تو جسم بھی گندا، روح بھی گندی۔ اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت، یعنی کہ ہر نماز کے وقت زینت کو اختیار کرو۔ جمعے کے دن اور زیادہ زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آدمی خوشبو لگائے اور چندہ۔ اور کسی صحابی نے نذر مانی تھی کہ وہ فلاں فلاں کام کریں گے، وہ اس میں ایک روزہ رکھنے کی بھی بات ہے، اور دھوپ ہی میں کھڑے ہوں گے۔ ابو اسرائیل نام تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو کوئی نذر نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو خواہ تکلیف پہنچائے۔ وہ کیا نہیں ہے؟ شریعت کا مزاج وہ نہیں۔ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں، باہر دھوپ ہے، آپ اندر سایہ ہے، خواہ باہر کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کوئی کمال کا کام نہیں کریں، غلط کام کریں، آپ اندر جائیں، پورا سایہ پورا مکمل ہو گیا، باہر دھوپ ہی میں کھڑا ہونا ہے، پھر آپ گئے دھوپ دیکھی واپس آ گئے، تب بھی آپ غلط کریں۔ اب آپ ڈٹ جائیے، آپ کے لیے وہی جگہ ہے، وہاں کھڑے ہو جائیے۔ تو یہ نہیں کہ آدمی مصیبت مول لے،
کوئی اس طرح کی کیفیت سامنے آئے تو ٹھیک. تو ثیابک فطہر والرجز فاہجر، ظاہر بھی اچھا اور باطن اس سے بھی زیادہ اچھا. یہ نہ ہو کہ آدمی ظاہری تراش خراش میں اس طرح لگ جائے کہ پھر کنگا کیا، پھر دیکھا، پھر باہر آ گیا، پھر دوبارہ گئے، پھر اپنا لباس دوبارہ جھاڑ لیا. بالکل ظاہر داری میں اس انداز سے کہ جو حقیقت ہے اس کی طرف نگاہ ہی نہیں، یہ بھی نہایت غلط چیز ہے. ظاہر بھی سلیقے کا ہو اور باطن یہ کیا اور اچھا ہو. اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یہ. اس دعا میں پیغام بھی ہے امت کے لیے کہ اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بھی اچھا بنا دے اور میرے ظاہر کو بھی بہت ہی اچھا بنا دے. تو یہ وہ ہے کہ ذوق علم کے بعد پھر کیا ہونا چاہیے؟ ذوق دعوت. اور اس کے لیے انسان اپنے آپ کو ظاہری طور پر اچھا رکھے اور اندر تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو اتارا ہوا علم ہے اس سے وہ کیا ہے؟ بالکل مالا مال ہے. اس علم کے خزانے کو عام کرنے والا، خوب بندگان خدا کو لٹانے والا وہ بن جائے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسری بنیاد. پھر سورہ مزمل کی طرف آئیں. مسلسل وہ ہے ذوق عبادت. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ بالکل ابتدائی صورت ہے عبادت کا ذوق. وہ طالب علم درجے میں بھی آگے ہیں، وہ لوگوں کو دعوت پہنچانے میں آگے ہیں، اور وہ مطالعے میں بھی آگے ہیں، اور نمازوں میں بھی پہلی صف میں. یہ نہیں کہ جو ہے وہ بہت ذہین ہے تو ٹیڑھا میڑا لنگی اور بنیانوں پہنا ہوا مطالعہ کر رہا ہے، فلاں اذان ہو رہی ہے، کچھ اسے اپنے مطالعے کی پڑی ہوئی ہے. یہ وہ نہیں ہے. کہ ادھوری شخصیت ہے، نامکمل شخصیت ہے. اور کیسی شخصیت ہے؟ ایک ناقص شخصیت ہے. شخصیت اپنی ایسی بنائیں کہ اس میں ہر طرف سے کمال ہو. حقیقی کمال تو اللہ رب العزت کے لیے ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو اور زیادہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے کہ رات میں بھی وہ عبادت کر رہا ہے، مساجد میں صف اول میں بھی وہ ہے، اور عبادت کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے. وہ جو اہل علم کی تعریف اللہ نے فرمائی ہے، ہم لوگ وہ آیت پڑھتے ہیں نا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آیت پوری پڑھی جائے، وہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے. اوپر سے آیت کیا پڑھیں گے؟ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کہ وہ جو راتوں کے ساعتوں میں وہ کھڑا ہوا ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، آخرت کا خوف رکھتا ہے، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، عقیدے کا بھی اچھا، عمل کا بھی اچھا، چھپ چھپ کر عمل کرنے والا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا، رونے والا، گڑگڑانے والا، اور وہ علم کا بھی فائق ہے. آپ پھر کہیے کہ ایسے جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جو صاحب مغز ہیں، ذو لب ہیں، اولو الالباب ہیں، عقل والے، وہی سمجھتے، وہی عقل والا بھی ہے، وہی عبادت والا بھی ہے، وہی علم والا بھی. تو یہ تین بنیادیں ہیں. ان بنیادوں کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم آگے رہیں گے. ذوق علم، ذوق دعوت اور ذوق عبادت. باقی ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب آسانی کے ساتھ کیا ہوتی چلی جائیں گی؟ پوری ہوتی چلی جائیں گی. اس کے ساتھ ایک اور چیز ذوق دعوت میں وہ چیز آ جاتی ہے بہت حد تک، دوسروں کی فکر رکھنے والے بنے. کیا کرنے والے بنے؟ دوسروں کی فکر رکھنے والے. اسی چیز کا نام اعلیٰ اخلاق ہے. اور اعلیٰ اخلاق کا سب سے بہتر نمونہ وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. کہ حسن خلق کی تعریف حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھی، بذل المعروف وکف الاذی وصلاقۃ الوجہ، کہ وہ بہت حشاش بشاش چہرے سے وہ ملاقات کرتا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنستا مسکراتا، کوئی بھی اس سے ملاقات کرے تو اسے اچھا لگتا ہے. یہ طلاقۃ الوجہ. لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلیق. اور اس کے ساتھ بذل المعروف، جو بھی بھلائی ہے اس بھلائی کو خرچ کرنا، دوسروں تک پہنچانا. کف الاذی، اور تکلیف سے دوسروں کو محفوظ رکھنا. کف الاذی کا درجہ وجوب کا ہے، واجب ہے، یہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بذل المعروف کا درجہ استحباب کا ہے، بلکہ استحباب تاکیدی کا، شدید ترین تاکید ہے.
کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں۔ یہ کام اگر ہوگا تو یہ حکمت دین بھی ہے، یہ انتہا درجے کی عقل مندی بھی ہے، اور خدا کا قرب پانے کا ذریعہ بھی ہے، اور چاروں طرف سے یہ چیز خیر ہی خیر ہے۔ کیا ہے یہ؟ خیر ہے یہ ہر طرف سے۔ اپنا کام بنانے کے دو طریقے ہیں، ایک تو کہ آدمی محنت کرے، اپنا وہ کام کرے، یہ چیز مطلوب ہے، جد و جہد اور محنت کا مزاج بنایا جائے، یہ مطلوب ہے۔ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آدمی دوسروں کا کام بنائے، تو اللہ اس کا کام بنائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق صرف پیسوں ہی سے ہے، کسی نے کسی کی مدد کی، اللہ اس کی مدد کرے، اس سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اس کا تعلق ہر ایصال خیر سے۔ آپ بہت ذہین طالب علم ہیں، آپ سے کچھ لڑکے چاہتے ہیں کہ مذاکرے میں ہم شامل ہو جائیں، اور آپ ہے کہ مذاکرہ ہمیں کرنے کی اتنی کیا ضرورت، ہم ایک دفعہ وہ سبق پڑھ لیں، 5 منٹ میں ہم پوری چیز سمجھ جائیں گے، اور ذہن میں وہ پوری چیزیں، پورا درس تازہ ہو جائے گا۔ 45 منٹ ہمیں زائد مل رہے ہیں، ہم اس میں اپنا بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے مذاکرہ کروایا تو یہ ہوگا کہ جو چیز ہم 5 منٹ میں پوری تازہ کر لیتے ہیں، اس کو تمام طلباء کو سمجھانے میں ہمیں 50 منٹ لگیں گے، اور آدمی اگر حسابی لحاظ سے جائے تو 45 منٹ اپنے لیے کیا سمجھے گا، ضائع ہو گئے ہو، اس سے کہ ہم تو خود سمجھ، لیکن وہی 45 منٹ سب سے زیادہ مفید ہے، سب سے زیادہ مفید ہے۔ آپ اگر بندگان خدا کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو کتنا دے گا، کس قدر دے گا، آپ کے تصور میں بھی وہ چیز نہیں ہوگی۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں، امتحان کے عین موقع پر، ابھی امتحان حال میں جانے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، کوئی آپ سے پوچھنے کے لیے آپ اسے بتائیں، اور آپ نے اسے بتایا اور اس میں آپ کا وقت چلا گیا، اور اس کی وجہ سے وہی سوال آ گیا جو آپ پڑھنے والے تھے، وہ نمبرات آپ کے کٹ گئے، بجائے آپ کو 90 نمبر ملنے کے 60 نمبر مل گئے، وہ 60 نمبر سر آنکھوں پر جو کسی کی مدد کے ذریعے سے مل رہے ہیں، وہ 90 نمبر ہمیں نہیں چاہیے جس میں ہم کسی کو ٹھکرا دیں۔ اس چیز کا نام احسان ہے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنین کو بہت دیں گے۔ زیادہ یزید و زیادتاً 2 مفعول چاہتا ہے، ہم ان کو دیں گے، کیا دیں گے، کتنا دیں گے، کس قدر دیں گے، کس حد تک دیں گے، اللہ نے اسے چھپا ہی دیا ہے۔ اور بسا اوقات کوئی چیز چھپائی جائے تو وہ چیز اور زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، کہ کتنا ملے گا، کیا کچھ ملے گا، وہ اللہ جانتا ہے، پھر جب ملے گا تو بندہ جانے گا۔ تو تعاون کا ایک ماحول بنا ہے، ٹائم پاس کرنے کا جو ماحول ہے اسے بھول جائیں، وہ ہمارا ماحول نہیں ہے، وہ دنیا دار لوگوں کا تو ہو سکتا ہے، ہمارے تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، سمجھیں۔ تو وہ ماحول بنایا جائے اور دوسروں کی مدد کی جائے، تو اللہ اس کی مدد کرے گا اور اس کے کام بن جائیں گے۔ تو آدمی اگر اس چیز کو اپنا ایک وظیفہ بنا لے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بنا لے کہ وہ ممکن حد تک دوسروں کی مدد کرے گا، تو اس میں طالب علم کی مدد کیا ہے، علم ہی کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ ہم مذاکرہ کریں گے، کوئی ہمارا دوست یا ساتھی، اس میں دوست اور ساتھی کی بھی قید نہ ہو، جو ہمارا دوست ہے، وہ جو ہمارا دوست نہیں، عام طالب علم ہے، وہ بھی ہم سے اگر کوئی چیز پوچھ لے اور ہمیں وہ چیز معلوم ہے تو پھر کتمان علم نہ ہو، اس میں ہمارا وقت جا رہا ہے، جانے دیں، وقت جا نہیں رہا بلکہ وقت جو ہے پورا خزانہ بن رہا ہے ہمارے لیے۔ یہ کیا جائے، یہ وہ چیز بنائیے، اس چیز کو بھی اپنے لیے، اپنی زندگی اور اپنے طالب علمانہ دور میں اس کو شامل کر لیں، اور اسی کی بنیاد پر تعلقات بھی ہوں، کہ دوستی اسی کی بنیاد پر ہو کہ صحیح بات لوگوں تک پہنچائی جائے، لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ یہ احسان ہے، اور احسان کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ محبت خدا حاصل ہو گئی تو پھر تمام اچھی صفات کا حصول آسان ہو جائے گا۔ ایک اور چیز جو ہے ٹائم پاس کرنا، یہ نہ کریں گے، اور اس میں ٹائم پاس کرنے کی 2 شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ برے دوست کہہ لے، اور برے شوق بھی دوست ہی ہے ایک، اور ایک ٹائم پاس کرنا سستی کی وجہ سے، سو رہا ہے، اونگ رہا ہے وہ، تو یہ جو سستی کی وجہ سے ٹائم پاس ہو رہا ہے یہ بھی غلط ہے۔ یہ کیا غلط ہے
لیکن یہ اس قدر مضر نہیں ہے جتنی مضر کون سی چیز ہے؟ برے شوق ہے۔ یہ تو بیچارہ سست ہے، کچھ اس کے اندر مجبوری کی کیفیت بھی پائی جا رہی ہے، اور یہاں تو مجبوری کی کیفیت نہیں، جان بوجھ کر وہ کیا کر رہا ہے؟ برے شوق پال رہا ہے، برے دوست پال رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو بربادی سامنے آ جاتی ہے، آدمی اپنے آپ کو قتل کرنے والا بنتا ہے، اپنے والدین کی آرزوؤں کا قاتل ہو، سب کچھ جو بن رہا ہے، اور کس نام پر بن رہا ہے؟ دوستی کے نام پر بن رہا ہے۔ ابلیس بھی جو آیا تھا آدم علیہ السلام کے پاس، دشمن بن کر نہیں آیا تھا، کیا بن کر آیا تھا؟ اور دوست بھی کون سا؟ قسمیں کھا کے، خدا قسم، گردن میں ہاتھ لگا، خدا قسم میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اور خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، دونوں کے سامنے آ کر قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا کیا ہوں؟ حقیقی خیر خواہ ہوں۔ انی کیا ہے؟ تاکید، لکما لام تاکید، مقدم لانے کی وجہ سے اور تاکید، لمن الناصحین میں لام کیا ہے؟ پھر اور تاکید، الناصحین میں پھر مزید الف لام اور تاکید، کہ خیر خواہی اگر تم مجسم دیکھنا ہے میں ہوں، سامنے کھڑا ہوں۔ کون فرما رہے تھے؟ ابلیس صاحب فرما رہے تھے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو دوست کوئی دشمنی کے پردے میں نہیں ہے، وہ تو یہی ہے میں تمہارا دوست۔ دوستی پہلے شوق بنتی ہے، بعد میں مجبوری بنتی ہے، اور اخیر میں تباہی بنتی ہے۔ دوست بنانا شرعاً واجب نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ واجب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے معاملے میں احتیاط کی تلقین فرمائی ہے، اور جس چیز کے تعلق سے احتیاط کی تلقین کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر، اول تو بنایا ہی نہ جائے۔ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی خوب غور کر لے کہ کس سے وہ دوستی کرنے جا رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ آج شوق ہے، کل مجبوری بن گئی، اور اس کے بعد میں پھر کیا بن گئی؟ تباہی بن گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ نقصان کس کا؟ اس کا اپنا۔ اور اسلام خود ایسی تعلیمات رکھتا ہے کہ اس کے بعد پھر مزید دوستی کے ذریعے سے کوئی اور زائد چیز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اسلام میں ہر ایک دوسرے کا دوست ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اعلیٰ اخلاق، دوسروں کی مدد کرنا، یہی ساری چیزیں ہیں نا دوستی۔ سچی دوستی یہی ہے۔ وہ سچی دوستی پہلے ہی سے ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ حاصل کروا دی گئی ہے، پھر کیا ضرورت؟ تو اعلیٰ اخلاق سے پیش ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور بہت اگر دوست بنانا ہوا تو خوب غور کر لے، ورنہ وہ اللہ و رسول کا دوست ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا کیا ہے؟ دوست ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، دوستی تو اللہ نے خود ہی دے دی۔ تو اور شوق نہ پالے جائیں، کسی چیز کا شوق نہیں ہے آپ کو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ایک دفعہ نہیں، روزانہ دسیوں بار شکر ادا کریں کہ ہمیں اس کا شوق نہیں، ہمیں کرکٹ کا شوق نہیں، ہمیں کمنٹری کا شوق نہیں، ہمیں فلاں چیز کا شوق نہیں، پھر پیدا نہ کریں۔ جن میں پیدا ہو چکا ہے وہ غور یہی کریں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے۔ آدمی فوری تو ہمیں فائدہ کیا ہے؟ احرص علی ما ینفعک، یہ کس کی نصیحت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چیز کی شدید رغبت رکھو جو تمہیں فائدہ پہنچائے، تو اس سے ہمیں کون سا اخروی فائدہ ہے یا کون سا جائز دنیاوی فائدہ ہے، غور کیا جائے۔ کچھ نہیں، کبھی کوئی چیز ذرا سا آدمی کو کچھ ذہن اس کا بہل گیا، وہی چیز ہے، اس کے علاوہ کچھ۔ یہ ہم وہ چیز کہہ رہے ہیں جو لغو ہے، جو حرام چیز ہے، جو اللہ نے حرام کی ہے، اس سے تو آدمی اس طرح بچے جس طرح آدمی زہر سے پرہیز کرتا ہے، اس کے تو قریب جانا ہی نہیں، چاہے زمین و آسمان ادھر سے ادھر ہو جائیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ اور اسی سے پھر انسان سچا عبادت گزار بنتا ہے۔ صرف عبادت کی کثرت بھی عبادت گزار بناتی ہے، اور مطلوب ہے وہ ایک حد تک، لیکن عبادت اعتدال کے ساتھ اور حرام چیزوں سے آدمی بچتا ہے، وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمان نبوت ہے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچو، پرہیز کرو، تم سب سے بڑے کیا بن جاؤ گے؟ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو یہ کیا ہو، یہ ہماری طالب علمانہ زندگی اور بلکہ پوری زندگی ہے۔ تو اس انداز سے اگر ہم رہیں گے، خود بھی ہم صالح بن گئے، مفید بن گئے،
دوسروں کو فائدہ پہنچانا، گھر یہاں مدرسے میں فائدہ پہنچانا، گھر جاتے ہی آدمی اپنے چھوٹے بھائی بہن اور جتنے بھی ہیں جو کچھ پڑھا ہے، کچھ دعائیں ان کو یاد کروائی گئی، کچھ باتیں ان کو بتائیں، ان پر تو کچھ نہ کچھ ہمارا وہ زور چلتا ہے، نہیں چلتا ہے۔ اگر نہیں ہونا ذرا سا آدمی آنکھیں دکھا تو بیٹھ جائیں گے، اس حد تک تو کیا ایسے کیا جا سکتا ہے۔ پھر جو بڑے ہیں ان کے ساتھ بھی ادب اور احترام سے، والد صاحب سے بتا دیا کھانے کی دعا جو ہے بڑی اچھی ہم نے دعا سنی، اس میں برکت بھی ہے، فلاں بھی ہے، وہ دعا پڑھ کر سنائی، اور جو ہے کئی دفعہ کھانا کھانے کے دوران جہراً وہ دعا پڑھی جا رہی ہے تاکہ وہ سنیں ہوں، والدہ سنیں، بڑے بھائی سنیں، اور ان کے دماغ میں وہ چیز پیوست ہو جائے۔ تو تعلیم کی تعلیم بھی ہوئی، ادب کا ادب بھی ہو، ان کے سامنے بے ادبی نہ ہو کہ آپ کو کچھ نہیں آتا ہے فلاں، ہم کیا ہو گئے، عالم ہو گئے یا نہیں۔ باپ ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ کچھ نہ جانتے ہوں، لیکن ان کا ادب اور ان کا احترام اور ان کے حقوق ان کے جاننے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے باپ ہونے کی بنیاد پر ہے، اور وہ بنیاد کبھی ختم نہیں ہوگی، لہذا ہمیشہ ان کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری مثال بھی پیش فرمائی، جو چیز سب سے زیادہ اللہ کو جس چیز سے نفرت ہے، ماں باپ اگر وہ کام کر رہے ہوں بلکہ وہ کام کروانا چاہتے ہوں تو وہ کام، اس میں تو بات نہیں مانی جائے گی، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں تم پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، جس کا کوئی وجود نہیں، تو شرک وہ خود بھی کر رہے ہیں اور کروا بھی رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے ازالے کی فکر کی جائے گی، وہ اپنی جگہ ان کی وہ بات مانی نہیں جائے گی، لیکن اللہ کے نزدیک جو آخری درجے قابل نفرت کام ہے اس کام کو وہ کر بھی رہے ہیں اور تلقین نہیں کریں بلکہ دباؤ ڈال رہے ہیں، تب بھی اللہ کا حکم یہ ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کے ساتھ دنیا میں بھلے انداز سے مصاحبت اختیار کرو، گزر بسر رکھو، اور اتباع اس کی کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے، صالحین کی، اس معاملے میں ان کی اتباع نہیں کی جائے گی، لیکن حسن سلوک پھر بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو ان تک کوئی بات پہنچائی جائے تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کے ساتھ بات پہنچائی جائے۔ اس طرح اگر ہم رہیں گے انشاءاللہ تو ہماری پوری مدرسی زندگی کیا ہوگی، انتہائی مبارک ترین ہوگی، اور اسی کے ضمن میں وہ ساری چیزیں کہ ادب اور احترام کا جو معاملہ ہے والدین کے ساتھ، پھر اساتذہ کے ساتھ، ظاہر داری نبھانے کی کوشش نہ کرے آدمی، کہ ظاہر داری نبھانے کی کوشش نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پیچھے بھی بدتمیز ہیں اس سے اوپر الزام میں بدتمیز رہیں گے، یہ نہیں۔ غلط چیزوں میں ظاہر باطن کی یکسانیت مطلوب نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم غیبت تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو منہ پر کہہ دیتے ہیں، بہت بڑا کمال کرتے ہیں، کیا جنت کیا کر رہے ہیں اپنے لیے حاصل کر رہے ہیں، ہم کیا کریں، منہ پر کہہ دیتے ہیں۔ واقعی آپ سے بڑھ کر جو ہے کوئی بہادر، آپ سے بڑھ کر اصلاح کرنے والا کچھ نہیں۔ ہم جو ہے پیٹھ پیچھے کسی کو بندر یا کوا نہیں کہتے، ہم سامنے تم تو کوے ہو، بندر ہو، منہ پر ہم نے کہہ دیا، اجر کا ایک پورا ایک ذخیرہ حاصل ہو گیا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہر اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے، عیب لگاتا ہے، پیچھے عیب لگائے یا سامنے تانے دے۔ تو ظاہر باطن کی یکسانیت کا مطلب یہ نہیں کہ باطن بھی خراب ظاہر بھی خراب، بلکہ ظاہر داری نہ نبھائی جائے کا مطلب یہ کہ آدمی پیچھے بھی اچھا ہے، سامنے استاد آگے کھڑے ہو گئے پھر چلے گئے، آتے رہتے ہیں جاتے ہیں، 10 دیکھیں ایسے نگراں یا 50 دیکھیں فلاں، یہ سب زندگی کی برکتوں کو ختم کرنے والی چیزیں۔ دیکھیں ہم نے بہت سارے ایسے جن کے پاس ذہانت تھی، سب کچھ تھا، لیکن بدتمیزی اور بے ادبی نے ان کو پھر کہیں کا نہیں رکھا۔ بہرحال کم سے کم اتنا تو ہوا کہ وہ اپنے علم کا فائدہ پہنچانے والے نہیں بن سکے، ان کا علم گھٹ کر رہ گیا، محدود ہو کر رہ گیا، اور وہ علم کی برکتیں بھی کیا ہوتی رہی، جاتی رہی۔ دل سے احترام کرے، اکرام کرے۔ ہم آخری بات یہ بھی کہتے ہیں، آپ کا اگر اخراج ہو جائے اور ظلماً اخراج ہو جائے تو آپ ان کے لیے کوئی تعویل سوچ لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ان کے سامنے نہیں رہی ہوگی، ہو سکتا ہے ایسا کہ کسی چیز کو اچھے محمل پر محمول کرنا، حمل الشیء علی محمل حسن، یہ رویہ رکھیں، اور اس کے بعد میں جب کہ ان سے ملاقات ہو، چونکہ وہ آپ کے استاد ہیں،
انہوں نے آپ کو پڑھایا ہے، اور قرآن کریم میں حدیث پاک میں قرآن کریم کی آیت پڑھانے کے تعلق سے یہ بات کہی کہ من علم آیۃ من کتاب اللہ فلہ اجرھا ما تلیت، جو اللہ کی کتاب کی ایک آیت بھی سکھاتا ہے تو اس سکھانے والے کو اس آیت کا اجر ملتا رہے گا جب تک وہ آیت تلاوت کی جاتی رہے گی، وہ پڑھنے والا تلاوت کرے گا اسے۔ تو اسی پر قیاس کریں، فضائل کے باب میں بڑی وسعت ہے، بڑا توسع ہے۔ جس نے آپ کو سکھایا ہے اور آپ کی کسی نہ کسی درجے میں کوئی صلاحیت پیدا ہو گئی، اور ہر استاذ اس میں شریک ہے آپ کو باصلاحیت بنانے میں، آپ کو اس کا اندازہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی بحث نہیں، اور آپ زندگی میں اس صلاحیت سے کتنا کام لے رہے ہوں اور آپ کو اس کا اندازہ بھی نہ ہو کہ یہ صلاحیت فلاں کی محنت کا نتیجہ ہے، اس استاذ کو تو اجر ملتا رہے گا۔ تو ہمارا معاملہ ادب کا ہو، احترام کا ہو، اور ظاہر داری نبھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ دل سے وہ ادب ہو، دل سے وہ محبت ہو، دل سے کیا ہو، وہ ایک احترام کی کیفیت ہے۔ یہ گویا ایک مدرسی زندگی ہمیں کس طرح بسر کرنی ہے، اس کی کچھ جھلکیاں ہیں، ان کو آدمی اگر اختیار کر لے گا تو پھر انشاءاللہ پوری زندگی بڑی مبارک بنے گی، پھر وہ اللہ والی زندگی بنے گی، وہ طالب علم اللہ والا بنے گا، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کام بھی لے گا، اور وہ حقیقت میں اللہ کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنے والا اور بندوں کے حق کو ممکن حد تک ادا کرنے والا۔ دین اسی چیز کا نام ہے کہ حق اللہ کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے بندوں کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ انبیاء کیوں مبعوث ہوئے، اس کا سب سے آسان اور ایک لحاظ سے کامل جواب یہی ہے کہ بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور بندوں کو آپس میں صحیح طور پر جوڑنے کے لیے، بس انہی دو کاموں کے لیے حضرات انبیاء مبعوث ہے۔ اور قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ نبوت کے ذریعے سے کام ہوا، اللہ نے کیا لیکن وہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ پھر دوسری چیز جو اس سے بھی بڑی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچایا۔ وہ بندوں کو اللہ سے جوڑنا اور بندوں کو بندوں سے جوڑنا، یہی کام ہمیں بھی کرنا ہے، اسی کی دعوت دینا ہے اور اسی کی ایک روشن مثال بننا ہے۔ بس یہاں تک کافی۔